بچپن میں آپ کو عیدی زیادہ ملتی تھی یا اب آپ کو اس سے زیادہ دینی پڑتی ہے؟ بچپن میں مجھے بہت عیدی ملتی تھی، یا بچپن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے 100 روپے کا نوٹ بھی ملتا تھا تو لگتا تھا سچ ہیوج اماؤنٹ آف منی. عید پہ وہ لہنگے غرارے پہن کے باہر نکلنا، کینڈی شاپ سے کچھ چیزیں لینی، جھولے لیتے ہوتے تھے، جھولے لیتے تھے جو آئی تھنک 10 روپے میں ایسے ہی تھا. اور پھر جانا کہیں سے چاٹ کھانی، کہیں سے گول گپے کھانے. تو وہ 100 روپے بھی اتنے زیادہ لگتے تھے، اور میرے خیال میں وہ بھلا ٹائم تھا کہ ہمیں 100 روپیہ بھی عیدی ملتی تھی نا تو ہم بہت خوش ہوتے تھے. آج کل کے تو بچے ان کو بلو نوٹ چاہیے ہوتا ہے. 100 روپے کی تھدی جب نکلتی تھی نا تو لگتا تھا کہ مائی گاڈ. ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ چیزوں سے یا خریدنے سے شاید وہ خوشی نہیں ملتی. اب لوگوں کو دینے سے یا کوئی لوگوں کو کسی طرح آپ ریلیف دے دیں، کسی کی بہتری کر دیں تو وہ زیادہ خوشی وہ آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن. وہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ کسی پہ خرچ کر دیں. اگر پاکستانیوں کو آپ کو عیدی دینی پڑے، آپ کی عیدی کیا ہوگی پوری قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے؟ ان کو عیدی میں یہ دے سکوں گی، اگر دے سکوں کبھی کہ منتھلی بجٹ دے دوں یا چیزیں اور سستی ہو جائیں، پیٹرول سستا ہو جائے، ان کو ٹرانسپورٹیشن فری مل جائے. نواز شریف صاحبہ نے بہت ریفارمس کیے بھی ہیں اور انہوں نے عید کے دن بھی اسپیشلی لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کی ہیں، لیکن اس سے زیادہ جتنی بھی ہو سکے میکسیمم فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جائے. آپ کی عید ہم سب لوگوں سے یا عام لوگوں سے کتنی فرق ہوتی ہے بینگ اے پولیٹیشین؟ میری اور آپ کی عید میں مجھے نہیں لگتا زیادہ فرق ہوتا ہے. یہ میٹھی عید ہے، اس میں ہم سب اپنی فیملی کے ساتھ مناتے ہیں، عیدی لیتے ہیں، دیتے ہیں، خوشیاں کھانے کھاتے ہیں. عید کے دن بھی اگر کوئی بھی کیس آئے گا یا کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن ہوئی گی تو ہم اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے. سو اس طرح ضرور میں کہہ سکتی ہوں فرق ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ویورز، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں عید کی خوشیوں سے سٹارٹ ہونے والی کانورسیشن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی جانب جائے گی، اور میرے ساتھ آج کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر خاتون رہنما ہیں، چیئر پرسن ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی حنا پرویز بٹ صاحبہ. حنا صاحبہ، تھینک یو سو ویری مچ اینڈ عید مبارک. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ آپ کی عید ہم سب لوگوں سے یا عام لوگوں سے کتنی فرق ہوتی ہے بینگ اے پولیٹیشین؟ بہت بہت میری طرف سے آپ کو عید مبارک اور آپ کے سب ویورس کو عید مبارک. میری اور آپ کی عید میں مجھے نہیں لگتا زیادہ فرق ہوتا ہے. یہ میٹھی عید ہے، اس میں ہم سب اپنی فیملی کے ساتھ مناتے ہیں، عیدی لیتے ہیں، دیتے ہیں، خوشیاں کھانے کھاتے ہیں. اور سب سے یہ تھوڑی سی شاید ڈفرینٹ بات ہوئے گی کیونکہ ایز سیاسی پولیٹیشین آپ کو عید کے دن بھی اپنے لوگوں کو اپروچ کرنا. اگر آپ کو کوئی وکٹم کی کال آ گئی یا اگر آپ کو کسی کو ملنے جانا ہے تو ہم عید پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک پولیس سروس ہوتی ہے یا ریسکیو 1122 ہوتا ہے، اسی طرح پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ایک ایسی سروس ہے جو راؤنڈ دا کلاک کام کر رہی ہوتی ہے. سو عید کے دن بھی اگر کوئی بھی کیس آئے گا یا کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن ہوئی گی تو ہم اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے. سو اس طرح ضرور میں کہہ سکتی ہوں فرق ہے، لیکن عید کی خوشیاں، عید فیملی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ملنا ملانا، کھانے شانے، جو لاہوریوں کی ایک اسپیشل ایک چیز ہے کہ وہ اسی طریقے سے آپ کی بھی گزرتی ہے. اچھا، بچپن میں آپ کو عیدی زیادہ ملتی تھی یا اب آپ کو اس سے زیادہ دینی پڑتی ہے؟ بچپن میں مجھے بہت عیدی ملتی تھی، یا بچپن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے 100 روپے کا نوٹ بھی ملتا تھا تو لگتا تھا گاڈ سچ ہیوج اماؤنٹ آف منی. آئی ریمبر ہمیں میرے دادا 100 روپے دیتے تھے، دادی دیتی تھی، تایا دیتے تھے. ہم نے وہ پیسے لے کے جانے. اور میں ایکچولی مزنگ میں پیدا ہوئی ہوں اور میرے ابھی بھی دادا کا گھر ادھر ہی ہے، اور میرا اسکول کا ٹائم سارا ادھر سے. I was in convent. I remember we used to go to school from مزنگ، پک اپ میں پک ہونا. تو ان دنوں میں وہ جو مزنگ کی گلیاں ہیں، ہمیں 100 روپے ملنے، ہم نے عید پہ وہ لہنگے غرارے پہن کے باہر نکلنا، کینڈی شاپ سے کچھ چیزیں لینی، جھولے لیتے ہوتے تھے جو آئی تھنک 10 روپے میں. ایسے ہی تھا. اور پھر جانا کہیں سے چاٹ کھانی، کہیں سے گول گپے کھانے. سو وہ 100 روپے بھی اتنے زیادہ لگتے تھے
اب تو الحمدللہ عیدی دینی بھی پڑتی ہے، میں اپنے بیٹے کو، نیفیوز کو، نیس کو دیتی ہوں، لیکن وہ ٹائم جو تھا میں اور میرے خیال زیادہ میں وہ لیتی تھی. بھلا ٹائم تھا کہ ہمیں 100 روپیہ بھی عیدی ملتی تھی نا تو ہم بہت خوش ہوتے تھے. آج کل کے تو مجھے یاد بچے ہے کہ وہ ان کو بلو نوٹ چاہیے 100 ہوتا ہے. روپے کی تھدی جب نکلتی تھی نا تو لگتا تھا کہ مائی گاڈ. اچھا اگر آج آپ کو عیدی جب ملتی ہے تو سب سے زیادہ مطلب آپ کی پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہ میری عید ہے، میں اس چیز پر سب سے پہلے اسپینڈ کروں گی، تو وہ آپ کس چیز پر اسپینڈ کرنا پسند کرتی ہیں؟ میں اسپینڈ کرنا تو پسند کروں گی، لیکن وہ میرے پاس رہتی نہیں ہے. وہ کہاں جاتی ہے؟ کہیں نہ کہیں مجھے دینی پڑ جاتی ہے. تو آپ نے وہ علیحدہ بجٹ نہیں رکھا ہوتا؟ نہیں بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت چیزوں میں اللہ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. بٹ ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ چیزوں سے یا خریدنے سے شاید وہ خوشی نہیں ملتی. اب لوگوں کو دینے سے یا کوئی لوگوں کو کسی طرح آپ ریلیف دے دیں، کسی کی بہتری کر دیں تو وہ زیادہ خوشی ملتی ہے، وہ آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن. وہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ کسی پہ خرچ کر دیں. اچھا اگر پاکستانیوں کو آپ کو عیدی دینی پڑے سو آپ کی عیدی کیا ہوگی پوری قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے؟ ان کے لیے میں کہوں گی کہ چیزیں اور سستی ہوں، پیٹرول بھی سستا ہو، اور جو ان کی ایوری ڈے، بیکاز جو نارمل لوگ ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کے لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ اوور آل جنرلی اپنا مہینے کا بجٹ کرنا. تو ان کو عیدی میں یہ دے سکوں گی، اگر دے سکوں کبھی، کہ مہنگائی میں کمی ہو جائے، کہ ان کی منتھلی بجٹ دے دوں، یا جس طرح میں ان کی فیسیلیٹیشن کر سکتی ہوں، چیزیں اور سستی ہو جائیں، پیٹرول سستا ہو جائے، ان کو ٹرانسپورٹیشن فری مل جائے ایک دن کے لیے، جو آئی تھنک کہ کافی ہے. میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت ریفارمس کیے بھی ہیں، اور انہوں نے عید کے دن بھی اسپیشلی لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کی ہیں، اور لیکن اس سے زیادہ جتنی بھی ہو سکے میکسیمم فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جائے. اچھا بطور چیئر پرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی، آپ کو کیا لگتا ہے اتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، پاکستان کی خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خواتین کا obviously سب سے امپورٹنٹ مجھے جو لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ڈر جاتی ہیں، اپنی آواز بلند نہیں کرتی. بہت سی عورتیں جو تشدد سے، گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس، خدا نخواستہ زیادتی، بلیک میلنگ، سائبر کرائم، بہت سی ایسی چیزوں سے گزرتی ہیں، لیکن وہ اپنی آواز کو بلند کرنے میں ڈرتی ہیں. بیکاز اوور آل ہماری جو سوسائٹی ہے وہ وکٹم بلیمنگ کی طرف جاتی ہے. وہ خواتین کو وہ کانفیڈنس اور وہ سیلف اسٹیم اور وہ اعتماد نہیں دیتی کہ وہ اپنی بات کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری خواتین میں اور جرأت ہونی چاہیے، اور اسٹرینتھ ہونی چاہیے، نروس ہونی چاہیے، ریسیلینس ہونی چاہیے، کہ وہ اپنی بات بلند کرنے میں کوئی خوف نہ کھائیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہوئی ہے، کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ ہوئی ہے، کسی بھی قسم کا تشدد ہوا ہے، تو وہ اپنی آواز بلند کریں، ان کو انصاف ضرور ملے گا. ووکل ہونا تو چاہیے. خواتین کو انصاف دینا، ان کی حق کے لیے کھڑا ہونا. اگر ان کو کسی طرح مس ٹریٹ کیا گیا ہے، ان کے اوپر وائلنس کی گئی ہے، ان پہ تشدد کیا گیا ہے، تو ان کے اوپر ان کو جسٹس دینا. I think this is one of the biggest things we can do. ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جب ہم یہاں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کس طریقے سے خواتین کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ کیا ایشوز ہوں گے کہ وہ آپ کے پاس آ سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ سب سے پہلے 2016 میں ایک بل آیا تھا، پروٹیکشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن. تب میاں شہباز شریف صاحب جو سی ایم پنجاب تھے، ان کے بعد 2007 میں ایک اتھارٹی قائم ہوئی، پنجاب دا وائلنس اگینسٹ سینٹر آف ملتان. بیسک کام پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا ہے کہ دس اتھارٹی گیوز آل ان ون سولوشن. اگر ایک عورت آتی ہے، اس پہ کسی بھی قسم کا تشدد ہوا ہے، وائلنس ہوئی ہے،
یا خدا نخواستہ وہ کوئی ریپ وکٹم ہے یا کسی بھی چیز کی ناانصافی سے وہ گزری ہے, تو وہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی آئے, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں FIR سے لے کے کوآرڈینیشن ود دا پولیس ٹو فری لیگل اسسٹنس. ان کو ہم فری ایڈوکیسی, فری لائرز دیتے ہیں اپنی پلیٹ فارم پہ. پھر ان کو شیلٹر ہوم کی فیسلٹی ہے, ان کے لیے ہم پروٹیکشن آرڈر کہ اگر اس کو ڈر ہے یا خوف ہے کہ دوبارہ وہ بندہ اس کو اٹیک کرے گا تو اس کو پروٹیکشن آرڈر, مینٹیننس آرڈر کہ اس کی اگر وہ ابھی بیوی ہے تو اس کو خرچہ دے, اور بچوں کو جو بچوں کا حق ہے, بچوں کی کسٹڈی بھی عورت کو ملے اور بچوں کا مینٹیننس بھی ملے, اور ریزیڈینشیل آرڈر بھی, یہ بھی کہ اس کو وہ جگہ ویکیٹ نہ کرنی پڑے. یہ بل کا ہے کہ اگر ایک بندہ عورت کو مارتا ہے, تشدد کرتا ہے, so the woman doesn't have to leave, the man has to leave the premises and he has to still give her the maintenance. So ہم اس کے بعد psychological services, therapy, ان کو اس کے بعد ریہیبلیٹیشن, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اسکل ٹرین بھی کریں اور ان کو اپنی پاؤں پہ کھڑا کریں تاکہ وہ دوبارہ معاشرے کا حصہ بن سکیں. کوئی ایسا قانون جو آپ چاہتی ہیں کہ خواتین کے لیے ہونا چاہیے, جو خواتین کی, پاکستان کی خواتین کی, پنجاب کی خواتین کی تقدیر بدل سکتا ہے, ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتا ہے, ان کے لیے بہت ضروری ہے؟ دیکھیے پنجاب میں آپ کو سچ بتاؤں کہ بہت سے اچھے قانون ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ پنجاب پروٹیکشن اگینسٹ وائلنس بل 2016 ایگزسٹ کرتا ہے. یہ آنر کلنگ پہ جو بل ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کا ابھی چائلڈ میرج کا آرڈیننس پاس ہوا ہے. اس کے بعد میں خود جب اس ٹینیور میں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن بنی تو میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے کیسز تھے جس میں خواتین پہ ایسڈ پھینکا جاتا تھا. تو ہم نے دا ایسڈ کنٹرول بل جو ہے وہ بھی اسمبلی سے پاس کرایا. تو آئی تھنک کہ خواتین کے لیے بہت قانون اچھے ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ابھی ویک ہے. اور اگر کچھ بہتر کر سکوں تو شاید میں خواتین کی انہیریٹنس کا لا, جس پہ ان کو ان کی انہیریٹنس جو ہے وہ لازمی طور پہ, انہیریٹنس میں آپ کوئی تبدیلی کرنا چاہیں گی, یا جو انہیریٹنس کا لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن سختی سے ہونی چاہیے؟ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, جو عورتوں کا حق ہے, جو ان کی انہیریٹنس کا حق ہے وہ ملے. بیکاز بہت سی عورتیں جو ہیں ان کو وہ اپنی چیزیں انہیریٹ نہیں کر پاتی, ان کے بھائیوں کی وجہ سے اور بڑی چیزیں ہیں. تو خواتین کی پراپرٹی اینڈ انہیریٹنس پہ میں کوشش کروں گی کہ کچھ اور ریفارمز ہو سکیں. صحیح. سیاست میں آپ ایک طویل عرصے سے ہیں. موسٹلی یہ کہا جاتا ہے خواتین سیاستدانوں کے حوالے سے جو ہوتی ہیں کہ سیاست میں ایک خاتون کو ایک شو پیس کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کی آبزرویشن یا آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے, اور کیا ایسی سوچ, مینٹالٹی کسی اسپیسیفک طبقے میں پائی جاتی ہے؟ دیکھیں آئی تھنک یہ تو کانسیپٹ بہت ہی چینج ہو گیا. اگر آپ ابھی دیکھ لیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف, یہ تاریخ کا مطلب اٹس the history's example that the first CM of Punjab is a female, and how she has set an example of work. جس طرح انہوں نے پنجاب کو ریفارم کر دیا. پنجاب لیڈنگ صوبہ ہے, باقی صوبے چاہے سندھ ہو چاہے KPK وہ پنجاب کو لک اپ ٹو کرتا ہے. ایک عورت ہو کے انہوں نے پنجاب کی CM بن کے ایک اتنی اچھی اوور آل لیگسی دکھائی ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو فیمیل ممبرز آف دا اسمبلی ہیں وہ جتنا کہ کام کرتی ہیں, چاہے ہماری انفارمیشن منسٹر دیکھ لیں آپ فیمیل ہیں, چاہے ہماری سینئر منسٹر دیکھ لیں وہ کلائمیٹ پہ یا اوور آل کتنا کام کر رہی ہیں. اسی طرح آپ سینٹ میں دیکھ لیں ہماری خواتین, اگر آپ ممبر اسمبلی دیکھ لیں تو خواتین جو اسمبلی کی ممبرز ہیں ان کی حاضری بھی زیادہ ہوئے گی, ان کا اسمبلی بزنس بھی زیادہ ہوئے گا, وہ کام جینڈر مین اسٹریمنگ کے کاموں میں بھی زیادہ ہوئیں گے. سو آئی تھنک ناؤ دس پرسیپشن دیٹ ویمن آر جسٹ شو پیس ان دا اسمبلی از ٹوٹلی چینج. آئی تھنک ویمن آر دا ٹرو ورکرز آف پاکستان اینڈ آف دا اسمبلی. وی ہیڈ سین کہ بے نظیر بھٹو شہید, انہوں نے کس طرح ریولیوشنری کام کیا تھا ایز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. اسی طرح ہمارے پاس بہت ایگزامپلس ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی خواتین بہت انکریڈیبل ہیں, اور PMLN کی اسپیشلی مریم نواز شریف صوبے کی وزیر اعلیٰ ہو کے انہوں نے جس طرح کام کیا ہے, اسی طرح ہماری ساری MPs they are doing extraordinary work. So I think the concept has changed a lot.
بینگ اے فیمیل پولیٹیشین آپ کو کبھی بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا, یا آپ کے لیے ابھی جیسے آپ ایک پوزیشن پر بیٹھی ہیں, چیئر پرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی, تو آپ کو کبھی ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی آواز بلند کرنے میں, کسی کا مقدمہ آگے پاس آن کرنے میں, اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی لیگل امپلیکیشنز, ان چیزوں میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بینگ اے فیمیل؟ آئی تھنک چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں, بیکاز ود سوشل میڈیا, ود جرنلزم, تھینکس ٹو ایچ ون آف یو, ہماری آواز بلند ہونے میں مشکل نہیں ہوتی. اور کرٹیسزم کا جہاں تک ہے, اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف یور ورک. اف یو آر ان پالیٹکس دین یو آلسو ہیو ٹو ہیو دا نروس ٹو فیس کرٹیسزم. لیکن کرٹیسزم سے آپ کا فوکس نہیں لوز ہونا چاہیے. بہت ٹائم سے میں نے, جب آپ کو پتا, آپ نے دیکھا بھی ہوئے گا کہ پی ٹی آئی کی بہت نیگیٹو سیاست ہوتی ہے. وہ ٹرولنگ کرتی ہے, کئی دفعہ فزیکلی آپ کو ہراس بھی کرتی ہے, ٹرول بھی کرتے ہیں. آپ نے خود بھی دیکھا ہو کہ لندن میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھی, انہوں نے فزیکلی مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ کی نرو اسٹرانگ ہونی چاہیے. میرا یہی اگلا سوال تھا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ سچ ٹرولز اینڈ ہراسمنٹ, یا کوئی بھی کسی قسم کا ایسا جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کا امیڈیٹ رسپانس, اور پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو کیسے لے کر چلتی ہیں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے میری تو الحمدللہ فوکس بہت اسٹرانگ کیا ہوا ہے. میں فوکس اپنا الحمدللہ لوز نہیں کرتی, لیکن سب کے لیے میرا یہی میسج ہوئے گا کہ آپ کی نروس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کو کرٹیسزم کو ڈیوائڈ کر لیں. ایک ہوتا ہے نیگیٹو کرٹیسزم جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم, ایک ہوتا ہے پازیٹیو. اگر آپ کی فیملی یا آپ کے کوئی جاننے والے آپ کو اچھی ایڈوائس دے, اس کو ضرور سمجھیں, تنقید برائے اصلاح. ہاں, لیکن ٹرولنگ کو, اس کے اوپر کوئی I don't think you should waste your time. No response is the best response. مجھے تو لوگ بہت کہتے ہیں آپ کمنٹس نہیں پڑھتی, آپ ٹرول ہوتی ہے. میں نے کہا میں نے تو زندگی میں کمنٹس نہیں پڑھے, بیکاز میں اپنا فوکس بہت اسٹرانگ رکھتی ہوں. I know what is my focus, I know what is my goal, so my focus is towards my goal. So اگر میں اپنے گول کی طرف فوکس نہیں کروں گی اور میں ٹرولنگ کی طرف زیادہ اٹینشن دوں گی, so I'm going to lose what I'm doing. So this is a message for every one of you. اور it's part and parcel of the game. Celebrities ہوتی ہیں, celebrities کو بھی ٹرولنگ ہوتی ہے. پولیٹیشنز ہوتے ہیں, پولیٹیشنز کو بھی ٹرولنگ ہوتی ہے. اور زندگی میں سب کو, خواتین کو اسپیشلی, گھر میں اٹھنے بیٹھنے میں بہت سے تانے فیس کرنے پڑتے ہیں, کہ فیملی ممبرز ہی کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے نروس کو اینی وے اسٹرانگ رکھنا چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی بھی چاہیے دعا کہ ہمیں پروٹیکٹڈ رکھے, لیکن اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھے انشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا بطور سیاسی جماعت کون سا ایسا پہلو ہے جس پر آپ کو بہت فخر محسوس ہوتا ہے؟ ایک تو اب I think کہ giving position to female members, especially making Maryam Nawaz Sharif صاحبہ as the CM پنجاب, I think جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں اس پارٹی کو رکھا اکٹھے. آپ نے ابھی پی ٹی آئی کا بھی حال دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کس طرح عمران خان کے جیل جانے کی وجہ سے کس طرح ڈیوائڈ ہوگی, آپس میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ ٹائم تھا کہ جب میاں صاحب کو انہوں نے, میاں صاحب کے ساتھ جب ان کے اوپر برا ٹائم آیا, تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کس طرح پارٹی کو ایک کمانڈ میں رکھا, اور پھر اب ان کی ڈلیوری. تو آئی تھنک گیونگ space to female politicians, especially Maryam Nawaz Sharif coming in the leadership and she giving space to other women, creating other women ministers, creating other women, empowering them. For example, آپ information میں دیکھ لیں, we have female minister, آپ senior minister دیکھ لیں, آپ IT میں دیکھ لیں, آپ culture میں دیکھ لیں, آپ climate میں دیکھ لیں, آپ اگر پرائس کنٹرول میں دیکھ لیں. سو ان آل دا فیلڈس آئی تھنک پی ایم ایل این ہیز امپاورڈ ویمن, اینڈ آئی تھنک دس از دا الٹیمیٹ دیٹ ایگزامپل دے کین سیٹ. پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بہت پہچان ملی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اصل پہچان پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا ہے؟ یہی ہے یا اور کوئی چیز آپ کے نزدیک؟ میں نے جب پی ایم ایل این, مجھے یاد ہے میں کانوینٹ میں ہوتی تھی, اور تب میاں صاحب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے, اور تب سے لے کے ابھی تک آئی تھنک پی ایم ایل این کی لیگیسی ہے
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، جس طرح انہوں نے ملک کے اندر موٹر ویز کا جال بچھایا، جس طرح انہوں نے ایئرپورٹس بنائے، جس طرح انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اوور آل. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ میاں صاحب کی ویژن پہ جس طرح انفراسٹرکچر پہ کام کر رہی ہیں، جس طرح ٹرانسپورٹ پہ کام ہو رہا ہے اوور آل. آئی تھنک کہ this PMLN is the only party that has worked in Pakistan on infrastructure, on motorways, on giving roads, on developing this Whole project. system. So I think this vision is Mia Mohammad Nawaz Sharif's vision, and it's carried by our Prime Minister Shehbaz Sharif and our CM Maryam Nawaz Sharif. اور نہ صرف انفراسٹرکچر میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایم ایل این نے جس طرح ہیلتھ میں ریولیوشنری اسٹیپ کیا ہے. ابھی کینسر کا ایک ہاسپٹل بن رہا ہے. اسی طرح کارڈیک، اس دن میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے کارڈیک یونٹ بنایا جس میں 1000 کڈس چلڈرن جن کی فری سرجری ہوئی. اسی طرح ہیلتھ کیئر ریولیوشنری اسٹیپس. اس کے بعد ایجوکیشن میں آ جائیں. ایجوکیشن میں جس طرح انہوں نے ٹرانسفارم کیا، جس طرح ہونہار اسکالرشپ پروگرام دی، جس طرح خواتین کو اور جنرلی ای ٹیکسیز انہوں نے بھی اسکیم لانچ کی اسی رمضان میں، اور اس میں 50% آف دا ای ٹیکسیز خواتین کو ملی. اس کے بعد آپ دیکھیں ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹیشن. پھر اگر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے اوور آل ٹرانسفارمیشن کی ہے کلائمیٹ سیکٹر میں. سو آئی تھنک ان آل دا سیکٹر. ہاؤس لون کی بھی میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں. اپنی چھت اپنا گھر اسکیم، اس میں میں نے کینڈیڈیٹس کو وزٹ کیا، اس میں 20,000 پلس خواتین تھیں جن کو انٹرسٹ فری لون ملا، اور اب وہ اپنے گھر کی خود مالک ہیں، اینڈ ان کو جو سیکیورٹی ملی. پھر ہم اگر خواتین کو امپاور کرنے میں دیکھ لیں، اگر ہم پولیس ریفارمس دیکھ لیں، اس وقت 15 کے اگر آپ کال کریں اور 15 پہ 2 پہ دبائیں تو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ فوری خواتین کے انصاف کے لیے آ جاتا ہے. اسی طرح سیف سٹی کا جال جس طرح انہوں نے اوور آل بچایا، ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے سیف سٹی. اسی طرح پولیس کی موبائل پنک وینس، اس کا کانسیپٹ لانچ کیا جو خود ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز میں جا کے آپ کی FIR درج کرتا ہے. اس کے بعد خواتین کو جسٹس دینا، اس کے بعد خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے اسکیمس. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ از بینگ ڈن. بالکل ٹھیک. اچھا، موونگ آن، میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی طرف بھی آنا چاہوں گی اور آپ کی اس بارے میں جو اوپینین ہے وہ جاننا چاہوں گی. آپ کے خیال میں وہ کیا چیز تھی جس نے عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی، جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان نے بھگتا، یا آپ کہہ لیں کہ کیا غلطی کی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو کچھ سچویشنز کا، انٹینس سچویشنز کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے بڑی غلطی تو انہوں نے جو 9 مئی پہ انہوں نے اپنے ملک پہ حملہ کیا، اور جس طرح انہوں نے فتنہ فساد کریٹ کیا پالیٹکس میں، اس طرح کے مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنایا کہ لوگوں کو گالیاں دیں، ملک کے اندر فتنہ فساد کریں، انتشار کریں، چیزیں جلائیں، چیزیں توڑیں، GHQ پہ حملہ کریں. آئی تھنک دس از دا موسٹ نیگیٹو تھنگ. انہوں نے اس طرح کی سیاست کو جنم دے دیا کہ اسٹریٹ میں مطلب دھرنے، چیزیں جلانا، درخت کاٹنا، آگ لگانی، لوگوں کو مارنا، انتشار کی سیاست. I think that's something which is really, really negative. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو اگر آپ 3 words میں بیان کرنا چاہیں تو وہ آپ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ 3 الفاظ. فتنہ فساد انتشار. اس سے آگے شاید I think انہوں نے یوتھ کو مس گائیڈ کیا ہے. انہوں نے یوتھ کو بہت فیک پروپیگینڈا اور فیک ٹرولنگ اور فیک بیانیاں بنانے پہ کمپیل کیا ہے، اور انہوں نے مس لیڈ کیا ہے یوتھ کو. اور آئی تھنک کہ ان کی اس مس لیڈنگ کی وجہ سے
پالیٹکس میں جو فتنہ فساد انتشار بدتمیزی ٹرولنگ آ گئی ہے جو آج تک کبھی نہیں تھی. ہم پیپلز پارٹی PMLN کے لوگوں نے بھی سیاست کی ہے, بہت دیر سے سیاست کر رہے ہیں. سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ ایک رشتہ قائم رہتا تھا, لیکن جو انہوں نے حرکتیں کی, جس طرح یہ بدتمیزی کرتے ہیں, جس طرح یہ انتشار کرتے ہیں, فتنہ کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, اپنی اسٹیٹ کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں, خود ہی حملے کرتے ہیں, اور فیک سوشل میڈیا کو بھی ٹرولنگ اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ ہی ہیز ڈن اینڈ ہی ہیز مس گائیڈیڈ دا یوتھ, اینڈ آئی تھنک اس پہ لوگوں کو بھی کوشچن کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کیوں بلائنڈلی ایک بندے سے وہ مس لیڈ ہوتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جو کارکردگی ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے, اور شہباز شریف صاحب سے اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, وزیر اعلیٰ پنجاب آئی تھنک از ریمارکیبل چیف منسٹر ایز اے وومن. She has done such things that nobody could have expected. You know, she has very, very powerful decision-making capability. ایسے فیصلے مریم نواز شریف صاحبہ نے کیے جو نارمل سیاستدان نہیں کر سکتے. She is courageous. She is brave. She is resilient. She is hardworking. She has transformed Punjab. چاہے جو ہم ابھی ساری اسکیمس کی بات کریں, چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو, چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو, چاہے خواتین کا سیکٹر ہو, چاہے کلائمیٹ کا سیکٹر ہو, چاہے انفراسٹرکچر ہو, جس طرح ٹرانسپورٹیشن پہ انہوں نے کام کیا, جس طرح انہوں نے خواتین کو اسپورٹس کے اندر کیا, جس طرح پنجاب کا دوبارہ کلچر ریوائیو کیا, جس طرح آپ اوور آل دیکھ لیں کہ ملک میں ڈیولپمنٹ ہوئی, خواتین کو جسٹس ملا, خواتین کو انہوں نے کہا کہ میری ریڈ لائن ہے. تو آئی تھنک شی از ورکڈ ریمارکیبلی ویل. اینڈ obviously میاں شہباز شریف صاحب is also incredible as the Prime Minister. He has great diplomacy skills. He's kept everything very, very well. ملک کے اندر ایک ڈپلومیٹک فرنٹ کے طور پہ انہوں نے ایک بہت اچھی فیس کیا. ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا کے ساتھ ہمارے اٹیکس بھی ہوئے, اور جس طرح ہم نے پاکستان انڈیا کی وار ہوئی, تو جس طرح شہباز شریف نے ابھر کے ان نے اور عاصم علی سامنے آئے, اور جس طرح اوور آل گلوبل وار سچویشن میں بھی پاکستان نے اپنی ڈپلومیٹک ٹائز کو بہت اچھا رکھا. تو آئی تھنک پرائم منسٹر شہباز شریف ہیز آلسو ڈن انکریڈیبلی ویل ایز اے پرائم منسٹر. بڑا مشکل ٹائم میں انہوں نے پاکستان کو اس طرح اسٹیئر کیا, اور لیکن پھر بھی دیکھیں, چاہے ڈیفالٹ سے بچنا ہو, چاہے اکانومی کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہو, چاہے دوبارہ پاکستان کو معاشی ترقی کی طرف لے کے جانا ہو, چاہے پاکستان کو ڈپلومیسی کے اندر ہم جس طرح ہمارے ساری کنٹریز کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشن آج تک کبھی نہیں تھے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے اوور آل ایران کی سچویشن ہو, سب میں انہوں نے ایک ایکسلنٹ ادا کیا ہے کردار. ایون ایران کے معاملے میں آپ کو بتاؤں, جو پاکستان نے ایک سخت سٹانس لیا, پاکستان نے کنڈیم کیا اور پاکستان نے سٹانس لیا, تو آئی تھنک اٹ شوز دا بریوری. اور اس طرح جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو تب بھی جس طرح وہ ڈیسیجن میکر تھے, جس طرح ہماری پاکستان کی آرمی نے کام کیا, آئی تھنک دیٹ از انکریڈیبل. بالکل ٹھیک, دیٹ از ایکچولی ویری کمنڈیبل. ویورز, ہنا پرویز بٹ صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود تھیں. تھینک یو سو مچ میڈم آپ کے پریشیس ٹائم کا, اینڈ عید مبارک ٹو یو اینڈ obviously فار آل دا ویورز. آئی ہوپ آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.